ہمارا درود مجھ تک پہنچتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 21واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 23 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ان اللہ کان غفورا رحیما. اللہ کے نام سے شروع. دنیا مہربان رحمت والا. ولما رآ اور جب دیکھے مؤمنون ایمان والوں نے احزاب لشکر قالوا کہنے لگے ھذا ما وعدنا یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا ہم سے اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول نے وصدق اور سچ فرمایا اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول نے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما اور اس نے زیادہ نہیں کیا انہیں مگر ایمان اور تسلیمہ راضی ہونے میں. من المؤمنین رجال ایمان والوں میں سے کچھ مرد ہیں صدقوا انہوں نے سچ کر دکھایا ما عاہد اللہ علیہ اس کو جس پر انہوں نے عہد کیا اللہ سے. فمنہم تو ان میں سے من قضا کوئی وہ ہے جو قضا نحبہ پوری کر چکا اپنی منت. ومنہم من ینتظر اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے. وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے تبدیلی نہ کی تبدیلا کوئی تبدیلی. لیجزی اللہ الصادقین تاکہ صلہ دے اللہ سچوں کو بصدقہم ان کے سچ کا ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافقوں کو انشاء اگر وہ چاہے او یتوب علیہم توبہ کی توفیق دے انہیں. ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے اللہ مہربان ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا. اس سے پہلی آیات میں منافقوں کی بزدلی بے ہمتی اور ہیلے بہانوں کا بیان کیا گیا اور اب یہاں سے باہمت مومنوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب غزوہ خندق کے دن مسلمانوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے کہ یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا کہ تمہیں شدت اور مصیبت پہنچے گی اور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے اور پہلوں کی طرح تم پر سختیاں آئیں گی اور لشکر جمع ہو کر تم پر ٹوٹیں گے لیکن آخر میں تم ہی غالب ہوگے اور تمہاری مدد فرمائی جائے گی. جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی. انہیں سختی اور شدت پہنچی انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا آئندہ 9 یا 10 راتوں میں لشکر تمہاری طرف آنے والے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس مدت کے پورا ہونے پر لشکر آ گئے تو کہا یہ ہے
وہ جس کا ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ دیا تھا، اور اس کے تمام وعدے سچے ہیں، سب یقینی طور پر واقع ہوں گے، ہماری مدد بھی ہوگی، ہمیں غلبہ بھی دیا جائے گا، مکہ، روم، فارس بھی ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ ان لشکروں کے آنے نے ان کے اللہ کے وعدوں پر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں اور اضافہ کر دیا۔ من المؤمنین رجال، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر کے دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب اور دیگر چند صحابہ کرام نے نظر مانی تھی کہ وہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کا موقع پائیں گے تو ثابت قدم رہیں گے، یہاں تک کہ شہید ہو جائیں گے۔ ان کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور ان میں سے کوئی ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جیسا کہ حضرت حمزہ، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور کوئی ابھی شہادت کا انتظار کر رہا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور یہ حضرات بالکل نہ بدلے، بلکہ شہید ہو جانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی دونوں اپنے عہد پر ویسے ہی ثابت قدم رہے، جبکہ منافق اور دل کے بیمار لوگ اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پہ موجود نہ تھے، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مشرکین کے ساتھ جو پہلی جنگ لڑی تھی میں اس میں موجود نہ تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جنگ آزمائی کا پھر موقع دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھا دے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب احد کی مارکہ آرائی کا دن آیا اور بعض مسلمان جنگ کے میدان میں ٹھہر نہ سکے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، یا اللہ، میں اس حرکت سے علیحدگی کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بعض ساتھیوں سے سرزد ہوئی، اور میں اس فعل سے بیزار ہوں جس کے یہ مشرکین مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے مشرکین کی جانب پیش قدمی فرمائی تو راستے میں حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے سعد بن معاذ، نظر کے رب کی قسم، مجھے احد کی اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ان کا حال یوں عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، جو جوان مردی حضرت انس بن نضر نے دکھائی وہ میری بساط سے باہر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے بعد ہم نے حضرت انس بن نضر کو جام شہادت نوش کیے ہوئے پایا تو ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم تھے۔ مشرکین نے ان کے کان اور ناک وغیرہ کاٹ لیے تھے، جس کے باعث انہیں کوئی پہچان نہ سکا، البتہ صرف ان کی بہن نے ان کے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال اور گمان ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں اور ان جیسے حضرات ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر کے پاس سے گزرے جو کہ شہید ہو کر راستے میں پڑے ہوئے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہیں، تو تم ان کے پاس آیا کرو اور ان کی زیارت کیا کرو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو شخص بھی ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ آج بھی جو حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں احد شریف کے قریب جو مزارات ہیں، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا مزار ہے، دیگر شہداء کے مزار ہیں، تو وہاں عاشق لوگ روزانہ جاتے ہیں، خاص کر رات کو جاتے ہیں، تو بڑے پرسکون انداز میں بیٹھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، وہاں محفلیں جاری ہوتی ہیں۔ جو بھی ان کو سلام کرے گا قیامت تک یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ ویسے بھی سلام کا جواب دیتے ہی ہیں، لیکن ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی یہ فرمان ہے کہ یہ جو احد کے شہداء ہیں جو بھی ان کے پاس جائے گا سلام کے گئے اس کا جواب دیں گے۔ تو جب بھی وہاں حاضری ہو، اللہ پاک سب کو وہاں بار بار حاضری نصیب فرمائے، تو تقریباً عاشقان رسول روزانہ ہی وہاں جاتے ہیں۔ روزانہ ایک بڑا روحانی منظر ہوتا ہے۔ حضور کے بڑے پیارے چچا ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ،
مدینے کے گورنر، حضور نے خود ان کو مدینے کا گورنر بنایا تھا. آج بھی کسی نے کوئی سفارش کروانی ہے حضور کی بارگاہ میں تو وہاں حاضری دیتے ہیں، سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تاکہ آپ کے چچا ہماری سفارش کریں تو ہمیں بار بار حاضری نصیب ہو جائے، یا جو بھی ریکویسٹ کرنی ہے حضور کی بارگاہ میں ان کے ذریعے کرواتے تو کام جلدی ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں جب بھی جائیں کوشش کریں روزانہ رات کو وہاں حاضری ضرور دیں. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا انہیں توبہ کی توفیق دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی غزوہ احزاب میں جو امور واقع ہوئے، جیسے مخلص ایمان والوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیے، منافقوں نے نفاق سے متعلق اپنی روایت کو برقرار رکھا، یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے. ایمان والوں کو دنیا میں اقتدار عطا فرمائے، اسلام کے دشمنوں کے خلاف انہیں فتح نصیب کرے، جبکہ آخرت میں انہیں اچھا ثواب دے، جنت کی دائمی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رکھے. منافقوں سے جو اقوال اور افعال سرزد ہوئے اس پر اگر چاہے تو انہیں عذاب دے، یا ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو چھپانے والا اور اسے جنت اور ثواب دے کر اس پر رحم فرمانے والا ہے. یاد رہے کہ جو منافق دنیا میں اپنے نفاق سے سچی توبہ کر لیں گے ان پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے آخرت میں عذاب نہ فرمائے گا، اور جو اپنے کفر و نفاق سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اسے آخرت میں عذاب ضرور ہوگا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دیتے ہیں اور اس راہ میں آنے والی سختیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں فرماتا بلکہ اپنی شان کریمی سے ان ایمان والوں کو دنیا میں بھی بہترین صلہ عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی اعلیٰ ترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ان کی قربانیوں کا جو صلہ دنیا میں عطا کیا گیا وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی دنیا انہیں خیر سے یاد کر رہی ہے. زمانہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے مگر ان کا ذکر خیر آج تک نہ مٹ سکا اور انشاءاللہ قیامت تک نہ مٹ سکے گا. آج بھی ہم صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آج بھی ہم غزوہ احد کے شہداء کو یاد کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں. یہ صحابہ کی اولیاء کی جو محبت دلوں میں ہے یہ بھی اللہ کا خاص ان پہ کرم ہے کہ باقی مٹ گئے لیکن ان کے اللہ والوں کے نام باقی رہ گئے. اللہ پاک ہمیں صحابہ کی اولیاء کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.